جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیروں کا ذکر نہیں کیا، مولویوں کا ذکر نہیں کیا، امیروں کا، وزیروں کا، بادشاہوں کا، افسر کا، کوٹھی والے کا، بنگلے والے کا، گاڑی والے کا، عہدیدار کا، بینک بیلنس والے کا ذکر نہیں کیا۔ رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، غریب ہے یا امیر ہے، مومن ہو، بس مومن شرط۔ رب نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ رب فرماتا ہے ان میں عظمت والا، شان والا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے، بہت بڑی نعمت ہے، میں ہلا رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے ہاتھ نہیں ان سے جا کر پوچھیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں، جن کے سماعت کان نہیں ہے ان سے جا کر پوچھیں، جن کی زبان نہیں ہے ان سے جا کر پوچھیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، دماغ دیا، دل دیا، میرا تجھ پر احسان ہے، نہیں۔ پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، کہیں پہ بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے تجھ پر میرا احسان ہے یہ آزاد دے کر، نہیں۔ وجہ مثال دیتا ہوں، رب نے فرمایا بندیا لوگ دیتے آئے، ازل سے لے کر قیامت تک لوگ دیتے آئے اور دیتے آئیں گے۔ کسی نے پلاٹ دیا، کسی نے بینک بیلنس دیا، کسی نے مکان دیا، کسی نے گاڑی دی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے لاکھ دیا، کسی نے 10 دیے، لیکن آج تک کسی کو اپنا معبود نہیں دیا۔ میں رب نے اپنا معبود دے کر احسان جتایا۔ آج تک کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا۔ پوچھو نا، جو بندہ جس کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے وہ کوئی اور خوبصورت چیز ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، پلاٹ ہے، پلازا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ بڑا سونا ہے، میرے مل جائے۔ لیکن آج تک کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا۔ رب نے اپنا محبوب دے کر احسان جتایا۔ اے مومنو تم پر میرا احسان ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی 10 روپے دے، 1 روپیہ دے، چلو جی 10,000 دے دے۔ اس دور کے اندر عمران خان کے دور کے اندر کوئی 50,000 دے دے اور 50,000 دے کر کے میرا تیرے سے بڑا بڑا احسان ہے، وہ کہے گا 50,000 اور رکھنا ایک مہینے کا راشن نہیں آتا۔ ہاں جی، ایک کیڑا احسان ہے؟ احسان کر کوئی میری ساری زندگی سے روٹیاں لا پھر احسان ہے، کوئی مکان میرے نام پر لگا پھر احسان ہوگا، کوئی مارکیٹ میرے نام پر لگا پھر احسان ہوگا، کوئی پلازا میرے نام پر لگا تاکہ میری نسل در نسل اس کی آمدنی کھاتی رہے پھر احسان ہوگا۔
جب یہ مثال سمجھیے تو سمجھو ہم 50,000 لاکھ روپیہ لے کر بھی کسی کا احسان نہیں مانتے، اور رب نے تو اپنا محبوب دیا ہے۔ تو میرا محبوب نکلیا وہ جنو ویکھ کے چن شرما بے وہ ادھی راتی دن چڑھیا وے جدوں رخ تو نقاب اٹھاوے۔ محبوب پھر محبوب ہوتا ہے۔ آج جب تک کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا، رب نے اپنا محبوب دے کر احسان جتایا کہ بندیا یاد رکھ، اگر تو کسی دنیا دار سے کچھ لیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ تو نے بڑی امداد کی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا، لیکن یہاں پر بھی رب نے قرآن میں فرمایا جب میں نے مجھے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، نعمت عظمیٰ یعنی کہ سب سے بڑی نعمت، تو سب سے بڑی نعمت جب مل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آؤ رب کا شکر ادا کرو، کیسے؟ نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، نفل پڑھ کر، مسجد آباد کر کے، حضور پر درود پڑھ کر اس کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین آقا عطا فرمایا۔ گل تے تاں بنتی ہے نا کہ جے سائیاں دے در دے اوتے سر بندہ سٹ دے، گل تے تاں بنتی، اس طرح نہیں بنتی۔ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا دو، گل پر یا بک جاؤ یا خرید لو، گلاں دو ہی ہو گئی، تاڑی دو ہاتھوں بجتی ہے، ایک نال نہیں بجتی۔ ہاں جی، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا دو، بس یہ بات۔ آج جب تک کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا اور رب نے اپنا محبوب دے کر احسان جتایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسولا کے اوپر دو زبریں ہیں، دو زبر کو تجوید میں کہتے ہیں تنوین، تنوین تعظیم کے لیے، اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کیا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں؟ زیرا زبرا تشہد آمدہ وہ سب شان تیری وچ آیا، آمانو خبر نکائی تے خاصا رمضان آیا۔ میاں صاحب نے فرمایا جو قرآن کے اندر زبر زیر پیش مد یہ جو اعراب لگے ہیں یہ ویسے نہیں ہیں، یہ یار کے کولڈ ورڈ ہیں، یار کے اشارے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ خدا کے محبوب کی تعظیم کیا، یہ اشارہ کرتی ہے کہ کیا تعظیم ہے۔ لہذا ہمارا بھی کام ہے قرآن پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، نماز پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، نفل پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، درود پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، بڑا اوکھا کام ہے۔ ساڑھے کو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، شاہ جی دعا کرو، شاہ جی کو پھول دیو، کچھ کرو، کار بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آج کسی اور لڑ گئی، کیوں؟ محبوب پھر محبوب ہے، چاہے وہ مجازی ہو چاہے وہ حقیقی ہو۔ تو مجازی جو ہے، مجازی وہ یہیں پر رہ جاتا ہے، حقیقی
دنیا سے لے کر قیامت تک، پلسرات تک، میزان تک، حشر تک، جنت تک ساتھ ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ حقیقی عشق ہے۔ تو حقیقی عشق صرف اور صرف خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، بس، اور کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں خدا اور مصطفیٰ کی ذات ہے، باقی سب یہ دنیا فانی ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ صرف اس کے اندر کمائی دیکھی جائے گی کہ کمائی کیا ہے۔ جب ہم اپنا 5 لاکھ 10 لاکھ کسی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کاروبار کیسا ہے۔ اگر کاروبار سود کا ہے، حرام کا ہے، اور شراب کا ہے، زنا کا ہے، فحاشی قیانی کا ہے، پھر تیرا سارا مال حرام کا ہے۔ جب وہ دنیا تو حرام کی کمائے گا تو آخرت تیرے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ قرآن کے اندر پہلے ذکر کس کا آیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا حسنہ، اچھی دنیا۔ کیا مطلب؟ اچھی دنیا، حلال رزق کماؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، بہن بھائی کا مال نہ کھاؤ، اور کسی کا پلاٹ زمین قبضہ مت کرو، سود مت کھاؤ۔ جب یہ دنیا تیری اچھی ہو جائے گی پھر رب کیا فرماتا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پھر اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جب اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی پھر وہ آگے جنت اچھی ہے، جنت پاک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ دنیا کی تماشا ہے، ایک کھیل ہے، یہ دنیا کی سوا سے بڑھائی گئی۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، آپ عصر کی نماز پڑھ کر گولڈے کے پیچھے پہاڑ ہے، برگلا کے پہاڑ ہے، اس طرف آپ چہل قدمی کرتے کرتے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنے وظائف کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک زمیندار اپنے بیلوں کے ساتھ ہاتھ کا ہل جوت کر وہ جناب ہل چلا رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک مصرع ہے، رب عشق کما بیٹھا، ایک جند دے بدلے ساری دنیا بڑھا بیٹھا۔ جب یہ مصرع سنا نا تو تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب وجد میں آگے ادھر ہی کھڑے ہو، اس سے فرمایا اے زمیندار بابا پڑھتا جاتے میں سنتا جاتا، یہ دنیا کی سوا سے بڑی ہے، یہ دنیا تیرے میرے لیے نہیں بنی ہے، ہم بھی کسی کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ آگے پوچھا جائے تو مزہ آ رہا ہے۔ اب جب ہمارا کہیں پر رشتہ ہوتا ہے نا ہماری اولاد کا، کہتے ہیں جی جوڑا آسمانوں بڑے سے، یہ جوڑے اتنے بڑے نہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے بن سکتے ہیں تو ہم اس آقا کے لیے بھی یہ کائنات بن سکتے ہیں۔ درزی کے پاس ہم جاتے ہیں کپڑا لے کر، وہ ہمارے کپڑے بناتا ہے، کس کے لیے بنے ہیں؟ شاہ جی تھوڑے سے بنائے ہیں۔ یہ میں دنیا کی مثالیں، عقلی دلیل ہے، عقلی مثال ہے۔ بازار میں ڈھیروں جوتیاں پڑی ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک پاؤں میں پہنتے ہیں، دوسری اتارتے ہیں، تیسری اتارتے ہیں، چوتھی اتارتے ہیں۔ جو ہمارے مقدر میں بڑی ہوتی ہے اس کے پیسے ہم دیتے ہیں، لے آتے ہیں، کیوں؟ ساڑھے واسے بنی ہے۔ تو یہ کائنات کسی کے لیے بنی ہے، رب عشق کما بیٹھا، ایک جند دے بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اے جابر، کیونکہ حضرت جابر نے حضور سے عرض کی، ہم سوال نہیں کہتے، سوال بھی ادبی ہے، عرض کی حضور
آپ کا فرمان ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اس وقت بھی میرے نور کو پیدا فرمایا. حضور نے فرمایا ہاں بالکل اس وقت بھی میں نبی تھا، مجھے رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا سسٹم ہے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر میں آخری نبی کو پیدا نہ فرماتا میں زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، ہوا، فضا، سمندر، دریا، یہ کائنات، یہ عالم نظام بالکل نہ بناتا، ختم کرتا. بلکہ اے میرے موسیٰ میں اپنے آپ کو بھی ظاہر کر، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کروں. رب کو بھی عشق ہوا ہے کملی والے کے ساتھ، اسی لیے رب عشق کما بیٹھا، ایک جند دے بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا. تو میرے نشاء صاحب بجت میں آ گیا، فرمایا بابا پڑھتا جا میں سنتا جا، پڑھتا جا میں سنتا جا. سیال شریف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرشد خانہ ہے پیر میرے نشاء سے. یہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر کر جا رہے تھے، وہاں پر ایک ریڑی بان، ریڑی لگانے والا، اس پر سنگترے ایک مالٹے موسمی کنو ایک سنگترے بھی ہونے میں. اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے، وہ آواز اپنا پھل بیچنے کے لیے لگا رہا. خواجہ قمر الدین سیالوی کھڑے ہوئے. خواجہ قمر الدین سیالوی کا معمول تھا وہ اپنے جسم پر نہ وہ ویسٹ کوٹ پہنتے تھے، آپ اپنی جیبوں میں ہاتھ مارتے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے ریڑی پر پیسے پھینکتے ایسے ایسے. وہ آگے سے کہتا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. کچھ دیر گزری تو ایک مرید نے عرض کی حضرت یہ تو اپنا مال بیچ رہا ہے، اپنے پھل بیچ رہا ہے، آپ یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں، بجٹ میں آپ تو پیسے بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا چلیا سن کہنا کی سن چلیا کہنا کی کہنا ہی ہے کہ اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے. اچھے سنگ یہ بڑی لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اعلیٰ لوگوں کی اعلیٰ باتیں ہوتی ہیں، اعلیٰ سوچ والوں کی اعلیٰ سوچ ہوتی ہے. کیوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کر ملا کرتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جب آپ کی چینک میں تھرماس میں چائے ہوگی، اس تھرماس کے اندر کچھ ہوگا تو وہ جھک کر پیمانے کو بھرے گا، کپ کو بھرے گا، گلاس کو بھرے گا. تو جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی اعلیٰ ہوتی ہیں. تو یہ اعلیٰ لوگ ہیں. تو رب نے عشق کمایا، رب نے محبوب کو پیدا فرمایا، رب نے محبوب کو بھیجا، یہ ساری کائنات کو سجا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شان سنی. جبریل نے حاضر ہو کر خدمت میں وحی نازل کی تو حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی حضور مجھے اپنی عمر کا نہیں پتا، ہاں میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا اور 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور 70,000 بار میں جبریل نے اسے دیکھا. حضور نے فرمایا جبریل مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہی ہوں.
اب جبریل کی عمر دیکھیں، پھر حضور نے فرمایا وہ 17 میں، اس کا مطلب ہے حضور سب سے اول ہے، وہی سب سے اول، وہی سب سے آخر۔ پیچھے دریا بچھائے، تو یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کا رتبہ ہے، یہ حضور کی شان ہے، اور یہ ہماری بھی جو شانیں بنی ہیں یہ حضور کی وجہ سے، ورنہ گل ساڑھے اندر کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ صرف میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا، مولویوں سے لے کر عام انسان تک سب کی بات ہو رہی، ساڑھے اندر کچھ نہیں ہے، کمال سائیاں دا، ہاں جی، یہ کمال سارا کملی والے کا، بس اگر ہماری کیا اوقات، ہم سے پہلی امتوں کا حال دیکھ لیں، پہلی امتیں جب بھی وہ کوئی گناہ کرتی اسی وقت اجتماعی عذاب نازل ہو جاتا، بس ختم، فنش۔ آج بمائے میرے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں، پھر آپ سے اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کیا ظاہر ہے، کیا چھپ کر، کیا باطن، کیا کیسا۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہم پر کرم صرف اور صرف کملی والے کی وجہ سے۔ ہر قسم کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تیرے اور میرے آقا صرف ہمارے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے، کیونکہ جب کملی والا تشریف لایا، خشکی کے جانوروں نے سمندر کے جانوروں کو مبارکبادیاں دی، اور سمندر کے جانوروں نے خشکی کے جانوروں کو مبارکبادیاں دی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو ہماری تو اوقات ہی نہیں، کتیا تیرا منہ نہیں، اس سائیاں درد ہے۔ آج کل ایک بڑی بات چل چکی ہے، کیا بات ہے؟ وہ بات یہ چل چکی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی طرح کلامی ہو جاتی ہے نا، وہ کہنا جا یار تیرے بڑھیا دا منہ مارتا، جا تیرے چھوڑ دے۔ تو رب کی طرف سے بھی یہی فرمان ہے، او گناہگار بندے جا چھوٹے، میں نے میرے محبوب دا منہ مارتا۔ میرا محبوب بڑی رحمت والا ہے، میرا محبوب اپنی امت کے لیے بڑا حریص ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو من انفسہم ہے نا، رب نے فرمایا انہی مکے والوں میں سے آئے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، ایک نبی کو مبعوث فرما دیا۔ اے محبوب جائیں، انہیں قرآن سکھائیں، انہیں سنت سکھائیں، انہیں حکمت سکھائیں، انہیں پاک کریں، خوب ستھرا کریں، انہیں گمراہی سے باہر نکالیں، اندھیرے سے باہر نکالیں اور اجالے کی طرف لے جائیں۔ ارے ہمارا نبی تو ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے کر آنے کے لیے تشریف لایا کہ میرے امتی، میرے گناہگار امتی اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آ جائیں اور جنت کے حقدار بنیں، ان کو جنت ملے۔ یہ حضرات حاضر ہوتے ہیں اللہ کی دین کی تحریک کے لیے، آپ حضرات بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، اور مسجد کا کام لگا ہوا ہے انشاءاللہ، کل امید ہے اللہ کا حکم ہوا انشاءاللہ، اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ کل مسجد کا لینٹر ڈل جائے گا۔ آپ حضرات خود بھی تعاون کریں، دوست احباب سے تعاون کی اپیل کریں،
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی جان مال اولاد رزق میں عزت میں ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اپنے گھر کو آباد فرمائے اور اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے اور جن جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اولاد رزق میں عزت میں ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں عاجز جو اس میں خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میری خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ثواب میرے اور آپ کے آباء و اجداد کو پہنچائے۔ یہ مسجد سیولین ہے اور یہ سیول زیر انتظام چل رہی ہے، آپ حضرات خود بھی تعاون کریں، جو حضرات خواہش مند ہو بعد میں ملاقات کرنے کے مزید ڈونیشن کرنے کے وہ ملاقات کر سکتے ہیں، مسجد کی رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، میں کچھ قرضوں اور معروضات کر کے پھر سنت ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں عظمت والا شان والا رسول بھیج دیا۔ کیوں کہ آج دن تک کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا، رب نے اپنا محبوب دے دیا ہے، تو خوب چرچا کریں، خوب ذکر اذکار کریں، خوب اس رب کی عبادت کریں اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا، یہ جان دی، یہ آنکھیں دی، یہ دماغ دیا، یہ دل دیا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنا، یہ جانا، یہ بہار، یہ رزق، یہ رزق حلال عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کریں اور اتنا شکر ادا کریں کہ رب دے کے لیے آزماتا ہے، رب لے کے لیے آزماتا ہے۔ جب رب تمہیں عطا کرے پھر بھی شکر ادا کرو، جب رب تم سے لے دے پھر بھی شکر ادا کرو۔ کیوں کہ رب کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم وقت اپنی زبان کو شکر ادا کرنے پر لگائیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انشاءاللہ یہ میلاد شریف کا موضوع اگلے جمعے میں بھی انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ حضرات خوب اہتمام انتظام کریں، ادب و احترام کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ نہیں، ادب و احترام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، عقیدت و الفت کے ساتھ خوب اپنے محبوب کا چرچا کریں، خوب ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں اور نمازیں پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ایڈی کے نماز پڑھ کے کچھ اور، تبار کچھ اور، میلاد منایا کچھ اور، تبار جا کے کچھ اور، ایک عمل نہیں کرنا۔ ہاں جی، اندروں باروں ایک، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت